ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ دوستو، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ انسان اکٹھے رہنا چاہتا ہے اور وہ اجتماعیت کے ساتھ رہتا ہے. اس کے محلے بھی ہوتے ہیں، اس کا مکان بھی ہوتا ہے، سب کچھ اس کے ساتھ رہتا ہے. اور اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی، اور اس کے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ قرآن کریم نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا روشنی ڈالی ہے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. پہلی بات آئی تھی کہ سب سے پہلا حق اگر ہمارے اوپر ہے تو وہ ہمارے والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ بھائی بہنوں کا حق ہے، اپنے بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے. پہلا حق یہ تھا. دوسرا حق ہم نے بیان کیا تھا پڑوسیوں کا حق، نہیں رشتہ داروں کا حق، جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حق دوسرا حق ہوا. اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ رشتہ داروں کو اگر آپ کوئی مال دے رہے ہیں تو وہاں دو ثواب ہیں. ایک تو رشتہ داری کی مدد کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملا. بات جب قرآن کریم میں ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ نے بے شمار جگہوں پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، صرف اللہ کے سامنے تمہارا سر جھکنا چاہیے. اگر تمہاری زبانی عبادت ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بدنی عبادت ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، مالی عبادت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اس میں شرکت نہیں ہونی چاہیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جب اس موضوع پر کبھی بات ہوگی، شرک کے اوپر بات ہوگی، تو انشاءاللہ وہاں آپ کے سامنے مفصل بیان کروں گا. ابھی جو ہمارا موضوع پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا، اس لیے مختصر یہ بات رکھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس کے اوپر بھی ہلکی سی روشنی میں نے پچھلے ہفتے ڈالی ہے. ماں باپ جیسے بھی ہوں، ماں باپ جیسے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جب اس کے بارے میں بھی تذکرہ آئے گا تو پھر قرآن کریم کی آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، جو بے شمار آیتیں ہیں کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. ماں باپ تمہارے مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے، غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے. تو ہمارے ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى،
قرابت داروں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اس میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں. جتنے قریبی رشتہ دار ہوں گے اس سے زیادہ آپ کے اوپر حق اس کا زیادہ ہے. اگر اس کو نہ دے کر کے دوست احباب کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو یہ آپ ثواب نہیں بلکہ آپ ایک طرف گناہ بھی کر رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے والدین کے بعد. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, اللہ کہہ رہا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین کے بعد اگر تمہارے اوپر حق ہے تو تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے. اور رشتہ داری جو جتنی قربت قریب کا ہوگا اتنا ہی زیادہ حق ہے. بھائی کا بھائی پر حق ہے, بھائی کا بہنوں پر حق ہے, بہنوں کا بھائی پر حق ہے, سب کا سب پر حق ہے. جتنی قرابت داری ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر خرچ کرے. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ, یتیموں کے اوپر صدقہ, یتیموں کے اوپر خرچ کرنا ہے. یتیموں کے اوپر اپنی زکوٰۃ کی رقم, اپنے صدقے کا مال خرچ کرنا ہے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, مسکینوں کے اوپر. یتیم کون ہے؟ یتیم وہ ہے جس کے والد نابالغی میں انتقال کر گئے ہو اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنا ہے اپنا مال. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, مسکین, پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا, مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. جو نادار ہیں, جن کو کھانے پینے کا نظم صحیح طریقے سے نہیں ہے, ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اب یہاں سے پھر بات آتی ہے, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, ہمارا پڑوسی کون ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کا پہلے حق ہے. ہمارا پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنے کا حق پہلے ہے. اگر کوئی کھانا پکا رہے ہیں, سالن پکا رہے ہیں تو رشتہ داروں کے پاس بھیجنا ہے, پڑوسیوں کو بھیجنا ہے. اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کے اوپر پہلا حق. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ, دور کا پڑوسی. دور کا پڑوسی سے مراد کون ہے؟ جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے, ہمارے پڑوس میں آ کے رہ رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, نصارہ ہو, کوئی بھی ہو, ہمارے اوپر اس کا حق ہے. نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا, تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم پیٹ بھر کے سوئے ہو, کھا کر سوئے ہو, تو تمہیں پکا مومن کہلانے کا حق نہیں ہے. اندازہ لگائیے, ہمارا تو بھائی بھوکا سو جاتا ہے, پڑوسی کو تو چھوڑیے, ہمارا بھائی بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ بھوکا سو جاتا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہم تو اپنے دوستوں کو بلا کر کے بریانی کھلا دیں گے گھر میں, لیکن اپنے بھائی کو نہیں دے سکتے. یاد رکھیے یہ گناہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, تمہارا جو دور کا پڑوسی ہے, دور کا پڑوسی سے مراد رشتہ دار نہیں ہے, اس کا بھی تم کو خیال کرنا ہوگا, یہ حق ہے تمہارے اوپر. اس کے بعد وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. پڑوسیوں کی بھی کوالٹی بتا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, وہ پڑوسی جو تمہارے ساتھ کام کرتا ہے, وہ پڑوسی جو تمہارے ساتھ کارخانے میں کام کرتا ہے, وہ پڑوسی جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے, اس کا بھی خیال کرنا ہوگا. کتنے پڑوسی ہو گئے؟ 3 قسم کے پڑوسی ہو گئے. پہلا پڑوسی وہ جو رشتہ دار ہے, دوسرا پڑوسی وہ جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہے, تیسرا وہ جو ہمارے ساتھ ملازمت میں کام کرتا ہے یا ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کا بھی خیال کرنا ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے سماجی پڑوسی. کون ہوتا ہے؟ سماجی پڑوسی. محلہ ہے,
محلے کے اندر سارے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن اس میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو مجبور ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ وہ آدمی جو مجبور ہے، ناچار ہے، ہینڈی کیپ ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، وہ کام کرنے کے لائق نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے پاس بال بچے ہیں، اس کے کھانے پینے کا نظم کون کرے گا؟ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سماج کے لوگ انتظام کریں گے، سماجی لوگ انتظام کریں گے۔ اب تو معاملہ یہ ہے شہروں کے اندر کہ ہمارے پڑوس میں آگے کون رہ رہا ہے یہ سال ہا سال تک معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کرائے پہ مکان لیا، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اپنا کام سے آیا گھر میں داخل ہو گیا، وہ بھی کام سے آیا وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ خوشی اور غمی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے کہ شادیاں بھی ہوتی ہیں تو ہال میں ہوتی ہیں، شادی محل میں ہوتی ہے، لاج میں ہوتی ہے، تو پتہ نہیں چلتا، اور پڑوسی بتاتا بھی نہیں، ایک دوسرے پڑوسی کو پوچھتا بھی نہیں بھائی آپ کہاں کے رہنے والے، ڈر بھی لگا رہتا ہے، خوف بھی لگا رہتا ہے، ایسا نہ ہو یہ برا مان لے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں شہروں کے اندر جو مزاج کے خلاف ہوتا ہے، جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ پڑوسی آیا اور ہمارے پڑوس میں رہ رہا ہے، اس نے بھی نیا آیا تھا، اس کو معلوم کرنا چاہیے تھا بھائی آپ کے ہمیں نیا پڑوسی آیا ہوں، کوئی اگر مجھے پریشانی ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا، کیوں آپ یہاں کے پرانے ہیں، آپ یہاں پہلے سے رہ رہے ہیں، تو آپ کو میں بتایا کروں گا، تو آپ میری ضروریات پوری کر دیں گے۔ لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، یہ ایک مجبوری، یہ ایک پریشانی ہے جو دنیاوی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے ہمارے یہاں لاحق ہو چکی ہے۔ لیکن جو لوگ پرانے رہ رہے ہیں، دیہات کے اندر ہیں، ہمارے محلے کے اندر ہیں، جن کے بارے میں معلومات ہے، ان کی ضروریات کا پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے اوپر کتنے حقوق ہو گئے؟ 4 حقوق آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ تمہارے آگے 10، پیچھے 10، دائیں 10، بائیں 10، کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ جاگے ہوئے ہیں نا بھائی، جاگ کے رہیے، توجہ چاہیے آپ لوگوں کی۔ 40 ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں سب کے گھر کھانا پہنچا سکوں یا سب کی دیکھ بھال کر سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں وسعت عطا فرمایا ہے، وسعت کے اعتبار سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تمہارے دروازے کے قریب جس کا دروازہ ہے، تمہارے دروازے کے قریب جس کا دروازہ ہے اس کو دو، اس کے ہاں پہنچاؤ، اس کا خیال کرو۔ اور اللہ نے وسعت دیا ہے تو پھر یہ پڑوسیوں کا حق 40 ہے، 40 کا خیال کرو۔ آئے ہم یہ خیال کر رہے ہیں؟ آپ ہو یا میں ہوں، کوئی خیال نہیں کر رہا ہے۔ آج مسلمان سے پریشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے ہیں، قرآن کریم نے ساری باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو کھول کر پڑھتے نہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر دین نہیں اتر رہا ہے، ہمارے اندر نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں اتر رہی ہے، نہ صورت اتر رہی ہے نہ سیرت اتر رہی ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیتے تو ہماری صورت بھی بن جاتی اور سیرت بھی بن جاتی، ہمارے اخلاق بھی بن جاتے، ہمارے کردار بھی بن جاتے۔ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جانوروں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے، جانوروں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ انسانوں کو تو چھوڑ دیجئے، انسان کے تو انسان پر بے شمار حقوق ہیں۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے حقوق بیان فرمائے. ایک مرتبہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور ایک صاحب تشریف لائے. سلام و کلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیسے آنا ہوا ہے, پیدل آنا ہوا ہے یا کسی سواری سے آنا ہوا ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے سفر کر کے آیا ہوں. کہا اونٹ کہاں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ باہر چھوڑ دیا ہے. نبی نے پوچھا اس کو باندھا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں باندھا ہے. کہا جاؤ پہلے اس کو باندھ کر آؤ. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ کہا اللہ پر بھروسہ یہ نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو, اونٹ کے پیر کو باندھو, اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کر کے بتلایا ہمیں کہ جب تمہارے یہاں بھی کوئی مہمان آئے تو ان سے پوچھو, ان کی خبر گیری کرو کہ آپ کس سے تشریف لائے ہیں, گاڑی سے تو نہیں آئے ہیں, بائک سے تو نہیں آئے ہیں. اگر ان کی بائک کوئی غلط جگہ کھڑی ہے تو صحیح جگہ بائک کھڑی کروائیے. کہیں چوری ہونے کا اندیشہ ہو تو اس بائک کو صحیح جگہ کھڑی کروائیے جہاں بائک چوری نہ ہونے پائے. یہ ہمارے اوپر حق ہے کس کا؟ مہمانوں کا. حضرت مولانا شمس الدین صاحب قاسمی بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں, وہ تشریف لائے, کہیں تشریف لائے, ان کا واقعہ لکھا ہے. تو حضرت جہاں مہمان بن کر آئے تھے وہ بھی عالم دین ہے, یہ بھی عالم دین ہے. 3 دن ہو گیا مہمانی کو اور خوب خاطر تواضع ہو رہی ہے. تو ایک دن مولانا شمس الدین قاسمی صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی تم نے مہمانی نہیں کی, تم نے مہمانی نہیں کی. تو دوسرے عالم دین نے کہا کہ حضرت کیا رہے گی کمی, جو ہماری وسعت ہے ہم تو آپ کی مہمانی کر رہے ہیں. فرمایا کہ تم نے پان کہاں کھلایا, تم نے پان کہاں کھلایا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی خیال کرنا پڑے گا اپنے مہمانوں کا کہ ہمارا مہمان پان کھانے والا ہے کہ نہیں, ہمارا مہمان چائے پینے والا ہے کہ نہیں, اس کا یہ بھی خیال کرنا پڑے گا میرے بھائیوں. اب یہ گٹکا اٹکا نہیں کھلانا ہے, یہ جو گٹکا کھاتے ہیں کھلاتے یہ مت کھلائیے, لیکن پان ہمارے علماء, ہمارے مفتیان کرام, ہمارے محدثین کرام کھاتے ہیں وہ کھلائیے. اگر کوئی مہمان آپ کے سامنے حرام چیزوں کی فرمائش کر دے تو وہ نہیں کرنا ہے, حلال چیزوں کی فرمائش کر رہا ہے. آج جو بے تکلف ہوتے ہیں نا وہ کہا کرتے ہیں, جیسے کل ہی ہم تمام علماء کرام کی میٹنگ تھی, ہمارے تمام علماء کرام جو اصلاح معاشرہ کمیٹی کے رکن ہیں ان کی میٹنگ تھی. تو میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہاں کے عالم دین نے ہم تمام لوگوں کو ناشتہ پیش کیا, چائے پیش کیا. اس کے بعد ایک حضرت نے کہا, مولانا نے کہا کہ بھائی یہ چائے پلا رہے ہیں, چائے کی شادی کرائیے. جن کو کہا وہ پان نہیں کھاتے ہیں, وہ پان نہیں کھاتے ہیں, لیکن عالم دین ہیں, ان چیزوں کو تو سمجھتے ہیں. کہا انشاءاللہ شادی بھی کراتا ہوں, چائے کی شادی بھی کراتا ہوں. چنانچہ انہوں نے پھر پان بھی پیش کیا, یعنی چائے کے ساتھ پان کا پیش ہونا, یعنی چائے کی شادی پان کے ساتھ کرائی جاتی ہے. یہ علماء دین اپنے مزاحن اپنے علماء کرام سے یا اپنے ساتھیوں سے بے تکلف بات کیا کرتے ہیں. آپ کے بھی دوست احباب ہوں گے جیسے آپ بے تکلف بات کرتے ہیں. اگر ان کو کھانے کی طبیعت ہوتی ہے تو آپ کو کہتے ہیں بھائی آج تمہارے یہاں کھانے کا من کر رہا ہے, وہ آپ کے یہاں چٹنی روٹی کیوں نہ بنی ہو, لیکن آپ کے یہاں کھانے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی علماء کرام آپس میں مزاحن ایسی گفتگو کر لیا کرتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت کو پان پیش کیا. تو اپنے مہمانوں کا ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک باغ میں تشریف لے گئے. باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اونٹ رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اونٹ نے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک میری ہمت سے زیادہ کام لیتا ہے، اب مجھے خوراک بھی پوری نہیں دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹ کس کا ہے بلاؤ. تو ایک انصاری صحابی تشریف لائے، نوجوان تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے تمہاری 2 شکایت کی ہے. پہلی شکایت یہ ہے کہ تم اس کی ہمت سے وسعت سے زیادہ کام لیتے ہو، اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو. دوسری شکایت یہ ہے کہ جو اس کو خوراک چاہیے، جو کھانا چاہیے، وہ کھانا اس کو مہیا نہیں کرتے ہو. جانوروں کا خیال کرو، یہ بے زبان ہے. اگر ہم کوئی جانور پالتے ہیں تو اس جانور کا خیال کرنا پڑے گا میرے بھائیوں. جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے. یہ کیا بیان کریں گے، یہ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ہم نے تو کر کے دکھایا ہے. ہم جو تمام لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، تم سے حقوق کا خیال نہیں ہوتا. ہمارے حقوق کی پامالی تم کر رہے ہو، کرتے آ رہے ہو اور کرتے جا رہے ہو. ہم نے تو سب کے حقوق کا خیال رکھا ہے. کرونا میں تمہارا خیال رکھا، مالی تنگی جب ہوئی تو ہم نے خیال رکھا. کہاں تمہارا خیال نہیں کیا ہے؟ ہر جگہ ہم خیال کرتے ہیں. ہم اپنے مال کو پیش کرتے ہیں، اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں، مال کی قربانی پیش کرتے ہیں. اور تمہارے اندر وہ تنگ دستی ہے، تمہارا ذہن اتنا تنگ ہے کہ تم ہمیں صرف اور صرف پریشان کر کے رکھتے ہو. یاد رکھو، ہمارا اسلام ہر چیز کے حقوق کو بیان کرتا ہے. قرآن ہر چیز کے حقوق کو بیان کرتا ہے. انسانوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے، جانور کے حقوق کو بیان کرتا ہے، ہر چرند و پرند کے حقوق کو بیان کرتا ہے. وہ اسلام کے اوپر تم انگلیاں اٹھاتے ہو. ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ اپنے دشمنوں کے چیتا کو بھی، لاش کو بھی اپنا کانا پیش کر دیتے ہیں، جبکہ تم نے ہمیں پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے. ہر جگہ پریشان کر رہے ہو. لیکن ہمارے وسعت اخلاق کو دیکھو، ہمارے کردار کو دیکھو کہ ہمارا اخلاق اتنا وسیع ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہے، جس کی وجہ سے اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں اور تمہاری بگڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر بھی شمشان گھاٹ تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو حقوق بیان کیے آپ کے سامنے، ان حقوق کا ہمیں خیال کرنا ہے. آپ بھی خیال کریں، ہم بھی خیال کریں. آج تو حالات ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ کیا، دوسرا غزوہ کون سا ہے یاد ہے؟ پہلا غزوہ نہیں یاد ہے. ہمیں کیسے یاد ہوگا؟ ہم تو مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، اسلام کو سمجھنا ہی نہیں ہے. اگر ابھی پوچھ لیا جائے کسی ہیرو کے بارے میں، پہلی فلم اس نے کون سی بنائی ہے، فوری بتائیں گے سارے. ہماری ماں بہنیں بھی بتائیں گے، ہمارے نوجوان تو خیر بتائیں گے ہی. ہمارے بزرگ ہو سکتا نہیں بتا پائے، فوری بتا دیں گے. اس میں کام کرنے والے کون کون تھے یہ بتا دیں گے. لیکن پہلا غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لڑا ہے وہ نہیں بتا پاتے. دوسرا غزوہ کون سا وہ نہیں بتا پاتے. غزوہ کیا ہے یہ کون سا مرض ہے، کون سا نام ہے، اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے. غزوہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو، جنگ میں خود شامل ہو، وہ غزوہ کہلاتا ہے. پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے. دوسرا غزوہ غزوہ احد ہے. اس غزوے میں بہت پریشانی آئی تھی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مان کر کے، تو جب پانی پلا رہے تھے تو جب صحابی پہنچے ایک کے پاس جو پانی مانگ رہے تھے، ان کے پاس جب پانی لے کے پہنچے تو دوسرے صحابی نے آواز دیا جو خون سے لت پت تھے، پانی. ایک صحابی جو خون میں لت پت ہے، پیاس سے ہے، وہ خیال کرتے ہیں ان کو پلاؤ جن کی آواز آئی ہے. جب وہاں پہنچتے تو تیسرے صحابی کی آواز آتی ہے، وہ وہاں بھیج دیتے ہیں. جب تک وہاں پہنچتے وہ انتقال. جب لوٹ کے آتے دوسرے صحابی بھی انتقال. جب پہلے والے کے پاس لوٹ کر آتے تو یہ بھی صحابی انتقال. یہ ہے ہمدردی مسلمانوں کی میرے بھائی. ہم کہاں چلے گئے؟
ہم کہاں چلے گئے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گڈھے میں دھکیل رہا ہے، نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ظلم پہ ظلم کرتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ستانے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کو ستا کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اجاڑ کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، آج سنبھل جاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا کردار، ہمارا اخلاق قرآن و حدیث کے ساتھ ملنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ بھی خیال کریں، ہم بھی خیال کریں۔ امید ہے کہ پچھلے ہفتے کی بات اور اس ہفتے کی باتوں کو سن کر کے کچھ نہ کچھ ہمارے دل کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے اندر نرمی آئی ہوگی، اور کچھ نہ کچھ ہم نے سوچا ہوگا کہ ہم سے جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ وہ غلطیاں ہم سے نہیں ہوں گی، اور جو غلطیاں ہو گئی اگر ہم شرمندہ ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ تمام غلطیاں اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اب جو ہم سلوک سے پیش آئیں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھا احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں بھائی۔